المعيد الغني الحميد زلف الواسب والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن الشريك في محاسده فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم أصدق الصادقين سيد المتقين أصدق الصادقين سيد المتقين چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ محرم الحرام شریف کے اس مقدس ایام میں اصلاح عقائد اور اہل سنت و جماعت کی منہج صحیحہ اور جادہ حق کی آگاہی، صراط مستقیم کی آگاہی، قرآن و سنت اور امت کے تسلسل سے جاننے کے لیے عقیدہ توحید اور پھر عقیدہ توحید و رسالت اور مفہوم شرک کی حقیقت اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو امت کے پہلے راوی ہیں، قرآن و سنت اور اسلام اور دین کے پہلے راوی ہیں، ان سے واقفیت اور ان سے دلوں کا کشادہ ہونا اور ہموار ہونا یہ لازم ہے، اور تمام اکابر نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے اور وہ نصوص ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ بالخصوص جید علماء کی ایک لمبی فہرست موجود ہے کہ جس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ حب اہل بیت کے لیے عزت صحابہ دل میں رکھنا یہ لازم ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے اختصاراً آپ کے سامنے ایک طویل بحث کو انتہائی مختصر کر کے پیش کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت اور تعلق کیوں لازم ہے، صحابی کسے کہتے ہیں،
صحابہ کرام اور صفت صحابیت سے کون کون موسوم ہیں، کن کو صحابی کہا جا سکتا ہے، اور پھر اس ترتیب کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم نے مقام صحابہ، جس میں حضرات اہل بیت بدرجہ اتم شامل ہیں، پوری ایک جماعت جن کو یہ شرف ملا، جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حالت ایمان میں حضور سید عالم کو دیکھا، ان کا مقام خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کیسا ہے وہ ذکر کیا۔ پھر آخر میں امام الشان علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی مائناس کتاب اور ہمارے مدارس کے اندر متداول کتاب شرح عقائد سے ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ اہل سنت و جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے کس طرح کی زبان رکھنی چاہیے، کس طرح کا لہجہ رکھنا چاہیے، کیسا انداز ہونا چاہیے، اور جب ان کی بارگاہ میں کوئی بات پیش کرنی ہو یا ان سے متعلق کوئی بات ذکر کرنی ہو تو پھر اس میں شائستگی، پاکیزگی، دیانت اور اس میں تعظیم کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور وہ کیوں ضروری ہے؟ کل احادیث ہم نے چند ذکر کی ہے، اور اسی موضوع کو کیونکہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے، اس کے دوسرے حصے کا کچھ حصہ آج ہم دیگر اور موضوعات کو شامل کر کے بیان کرنا چاہیں گے اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے، لیکن ابتدا اسی موضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ الاسلام الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے، اس میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے متعلق تمام اہل سنت و جماعت کا نظریہ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم سنی ہیں تو سنی نظریات ہی کے پابند ہیں، کوئی کیا بول رہا ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے وہ جانے، اس کا عمل جانے، ٹھیک ہے، وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، لیکن جو خود کو سنی کہلائے گا، اہل سنت کہے گا، تو اسے اسی دائرے کا پابند ہونا ضروری ہوگا، اور اس دائرے میں سے کسی ایک ایک قانون کو بھی اگر اس نے پھلانگا یا ہلکا سمجھا اور اپنی ذات، اپنے منصب یا اپنی دیگر چیزوں کو اس نے فوقیت دی، تو وہ نام اشتہار پر کچھ بھی لگائے وہ سب کچھ کہلا سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ سن لیجیے۔ اب اہل سنت و جماعت کی ذمہ داریاں وہ کیا ہیں؟ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اصابہ میں لکھتے ہیں، اتفق اہل السنت، تمام اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے، علی ان جمیع عدول ولم یخالف عن ذلك الا شذوذ من مبتدعۃ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے، شاذ قول اس میں کوئی نہ لائے۔ اقوال تو خدا کی توحید کے خلاف بھی کتابوں میں مل جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور سید عالم کی ختم نبوت جو ضروریات دین میں سے ہے، اس کے خلاف بھی کسی کا کوئی شاذ اور بیکار سا قول آ جاتا ہے تو اقوال پر عقیدہ نہیں بنتا، اجماع پر عقیدہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا شاذ باتوں کو، مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے، آپ کو قبول نہیں ہے، آپ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے، اور اس میں باقاعدہ آپ کو وقت دیا جاتا ہے کہ جو آپ کا دعویٰ ہے اس پر آپ دلیل دیجئے۔ توجہ سے سنیے گا، دلیل اس وقت تک دی جاتی ہے جب تک جج فیصلہ نہ دے دے۔ جج فیصلہ جب دیتا ہے جب سارے دلائل کو سن کر اس پر جو قانون، اس کا جو نتیجہ بنتا ہے، اور جج فیصلہ دے دے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جن کا فیصلہ حق پر بھی ہو، دے دے، اس کے بعد اگر دلائل پر بات کی جائے اور کہا جائے پھر کیا جائے تو اس شخص کو فسادی کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ علماء کی جماعت کے یہ وہ حکم ہے کہ جو تمام دلائل کو سننے کے بعد کہ کیا اقوال ہے، اس آیت کا کیا معنی نکلتا ہے، اس حدیث کا کیا معنی نکلتا ہے، اس میں کیا ضعیف قول ہے، اس میں کیا شذوذ ہے، اس میں کیا نفور ہے، کیا اصح بات ہے، تمام کو لینے کے بعد جب علماء لفظ اجماع کہیں، جمہور نہیں، اجماع کہیں، تو پھر اس کے بعد اپنی اپنی ڈپلی بجاتے ہوئے تین بہنوں کی کہانی، اخبار جہاں
قومی نیوز، اس میں سے کوئی بھی قول لے کر آئیں تو یہ تفضیلی پیروں کا پرانا کام ہے. سنی ہیں جو جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا جماعت پر خدا کا ہاتھ ہے، اور سرکار نے فرمایا جماعت کو پابندی سے پکڑو. اور میری امت کا بڑا گروہ جو الجماع ہے وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین. تو اقوال، اب دیکھیں یہاں پر اجماع کی بات کی جا رہی. اب کسی میں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے مقابلے پر کسی کا قول لے کر آئے، کیونکہ جب اجماع ہو چکا ہے تو کتابیں نہیں کھلیں گی، اب حکم پڑھا جائے گا. جب تمام دلائل پر قانون بن چکا ہے تو اب اس کے مقابلے میں کتابیں نہیں پڑھی جائے گی، قانون کو پڑھا جائے گا. اور قانون صحابہ سے متعلق کیا ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت لکھتے ہیں اتفق اہل السنت علی ان جمیع عدول، کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ سارے صحابہ اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے عادات اور اپنے فکر اور اپنے کاموں میں عادل ہیں. ان میں خیانت نہیں ہے، ان میں فسق نہیں ہے، ان میں نفسانیت کے تحت ڈھل کر کوئی فیصلہ کرنا اور اس پر جم جانا، یہ عادت ان میں نہیں ہے. اور اسی کو ایک تعبیر کے ساتھ ہے جو حضور نے فرمایا کہ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، ان کا کیا ہوا ہر کام عدل کے موافق ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی ایسا کام ان سے سرزد ہو جائے، کیونکہ قرآن اس پر دلائل دے رہا ہے، پیچھے ان کی تائید آگے ذکر فرما رہا ہے، اگر کوئی کام ان کی طرف کوئی منسوب ہو جائے کہ یہ کام ہوا تھا، تو اس میں یا تو تطبیق کی جائے گی یا پھر اس میں تعویل کی جائے گی. نہ تطبیق ہو سکے نہ ان کے عمل میں تعویل ہو سکے تو اس روایت کو دیوار پر مارا جائے گا، صحابہ کی عزت کی جائے گی. یہ اہل سنت و جماعت کا وہ قانون ہے کہ پوری دنیا کے اہل سنت اس وقت مجھے سن رہے ہیں، جو سنی ہوگا وہ میری اس بات سے کبھی اختلاف نہیں کرے گا، پڑھا لکھا اگر شخص ہوگا. میں روافظ کی بات نہیں کر رہا، یعنی اگر ان کا کوئی قول یا ان کا کوئی عمل ایسا نظر آئے تو اس میں کسی اور عمل کے ساتھ تطبیق کی جائے، اور اس کی ضرورت بھی میں بتاؤں گا. آپ اتنے مجبور کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا وہ ایمانی مجبوری بھی بتاؤں گا، ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہو گئے. یا تو اس کو تعویل کر کے اس کا اچھا رخ اور صحیح رخ نکالا جائے گا، کیونکہ وہ عادل ہے، ان کو دنیا کی حوث و لالچ نہیں، ان کو گارنٹی سند قرآن نے دی ہے. لہذا اب ان کے لیے تعویل کرنا ان کی ذات کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیات کے تحفظ کے لیے، رب کے قول کی صداقت کے لیے ہے. کیونکہ رب نے ان کے دلوں کی حالات اور کیفیات اور ان کے مال اور انجام کو دیکھ کر جو انہیں سند دے دی ہے. کوئی واقعہ اگر ان کی طرف منسوب ہو جائے تو راوی کی تحقیق کی جائے گی، اس کے بعد درایت کی جائے گی کہ ان آیات کے مصداق یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے لیے یہ بات موضوع ہے کہ نہیں، یا زندگی کے اور حالات سامنے رکھے جائیں گے اور ان پر ایسی تعویل نکالی جائے گی جن پر ان کی طرف فسق کا اور خیانت کا الزام نہ آئے. یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے، وہ ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ جو لایا جا رہا ہے الزام ان پر، اس میں کوئی سقم اور خرابی ہے. اس سقم اور خرابی اور کمزوری کو پکڑا جائے گا کہ اس واقعے میں یا اس حالات میں یا اس دلیل میں کوئی ایسا سقم اور باریکی ہے جس کی بنا پر یہ صحابہ کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پر ان کی صداقت پر قرآن کھڑا ہوا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے. تو اس سقم کو، اس کمزوری کو، اس دلیل کی پکڑ کر تعویل کی جائے گی، اور اگر تعویل اس میں نہیں بنتی تو اس دلیل کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جن کی سرپرستی اور تائید قرآن کر رہا ہے ان جماعت صحابہ کا ادب کیا جائے گا. یہ نفس صحابیت کی بات کر رہا ہوں. درجے میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، درجے میں ایک جیسے نہیں ہیں. ان کو عزت ان کے درجوں کے مقام سے بھی دی جائے گی، لیکن میں یہاں پر نفس صحابیت کی بات کر رہا ہوں. حضرت سیدنا امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَلَمْ يُخَالِفِ ذَلِكَ إِلَّا شُذُوذ مِن مُبْتَدِعَةٍ، فرمایا اس قاعدے کے خلاف مخالفت چند بدعتی لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا. تو یہاں سے پتا چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عدالت پر حملہ یا اس کے لیے من گھڑت روایت طوطا مینا کی کہانی، بد مذہب قسم کے یہودی راویوں کو اٹھا کر باتوں کو لے آنا، اور قرآن کی درایت اور سمجھ اور شواہد کے مقابلے میں اس سند کو اور اس
اس واقعے کو ترجیح دینا یہ بدعتیوں کا کام ہوتا ہے، اور بدعتی جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، جو حضور نے شاہ فرمایا خود کہ اہل البدعت کلاب النار، رواہ دارقطنی۔ دارقطنی میں روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اہل بدعات جہنم کے کتوں میں سے، یعنی انتہائی حقیر لوگ ہیں۔ تو فرمایا یہ بدعات کا طریقہ ہے، اہل سنت اہل جنت کا کبھی یہ طریقہ نہیں رہا۔ آگے چلنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیں سورہ آل عمران کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، مزید آیت بھی پڑھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ اور قرآن کی آیات وقتی نہیں ہے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہ قرآن ہے، تاریخ کی کتاب نہیں، کہ لکھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، لکھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ آج یہ غلط ہے ٹھیک ہو جائے گا، یا آج یہ ٹھیک ہے کل خراب ہو جائے گا۔ یہ رب ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ خدا تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اصلاً وہ تمہاری نیات اور دل کو دیکھتا ہے، تمہارے انجام کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کیا ذکر کر رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا جماعت صحابہ کو مخاطب کر کے کہ تم بہترین امت ہو، خیر، اخیر، افضل امت ہو۔ خدا نے ان کو افضل کہا ہے، اجر و انعام و انعامات میں ان کو افضل فرمایا ہے، اور فرمایا اس لیے کہ تم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے۔ جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں میں تم اخیر ہو، تم افضل ہو، تم بہتر ہو۔ اخرجت للناس جتنی آئی، تأمرون بالمعروف ہے، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہوئے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ تم سب میں بہتر ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ برائی میں تم ملوث ہو گئے تو قرآن کا انکار، تو تعویل وہاں کی جائے گی، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صحابہ کی طرف فسق اور خیانت کی نسبت کرنا، اس قرآن کی آیت کا انکار لازم آئے گا۔ لہذا قرآن مؤکد ہے، قرآن ضروری ہے، وہی قطعی ہے، وہی اصل الاصول دلیل ہے۔ حدیث کو بھی ہم قرآن پر پیش کرتے ہیں تو تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ حضور سید عالم نے فرمایا میرے بعد تم میرے فرمان کو ریت کے ذروں کی طرح دیکھو گے، تو تم دیکھو کہ وہ میرے فرمان ہے کہ نہیں۔ ایک تو اس کی سند کو چیک کرو، ایک پھر اس کی درایت کو چیک کرو۔ فرمایا کہ میرا قول قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جسے مخالف قرآن، اب میں بات تو میں چھوٹی سی کر رہا ہوں کہ مخالف قرآن، قرآن کے مفہوم کے خلاف، لیکن وہ تمام ضابطوں کے جو شرائط حدیث کی درایت کو پرکھنے کے ہیں، ان تمام درایت اور شرائط کی رعایت کے بعد بھی قرآن کی آیات اور اس روایت جو منسوب ہے حضور کی طرف بصورت حدیث، اس میں تطبیق نہ آتی ہو تو حضور نے فرمایا اس قول کو چھوڑیں گے اور قرآن کو لیں گے۔ تو اتنی تحقیق جناب رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول کے لیے ہے، تو تاریخ کی بنڈل بازیوں کے لیے ہم اس کے لیے بڑا اہتمام کریں گے، اس لیے کہ اصل الاصول دلیل جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر دیکھیں صحابہ کے وصف کیا بیان کی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے۔ ابراہیم کی امت علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی امت علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی امت، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے۔ کون سی امتیں؟ اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر ہوئی تھی۔ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ قبولیت کا درجہ انہیں دیا اللہ نے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارا مقام اور یہ تمہارا مرتبہ اور یہ منصب ہے۔ لہٰذا یہ قانون جو علامہ ابن حجر اور ہمارے ہر علم کلام کے کتاب جو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہے، یہ بالکل اجماعی بات ہے۔ یہ بات کہ صحابہ اکرام عادل ہیں، ان کے لیے فسق کی نسبت کرنا، خیانت کی نسبت کرنا، یہ رافضیہ بدعتیہ کا عقیدہ ہے، اہل جنت اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ ایک آیت، اب دوسری آیت کی طرف آپ آ جائیے سورہ فتح میں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے سورہ فتح آیت نمبر 26، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے
اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھی، وہی ضد جو کفر کی تھی کہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے، تو اللہ فرماتا فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، تو اللہ نے اطمینان اتارا اپنے رسول پر، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور جماعت صحابہ پر۔ اور ایک جملہ یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہر جگہ جماع کے لفظ کو ایک ہی ذات میں منحصر کرنا یہ خلاف فصاحت ہے۔ یہ تو قاعدہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ جماع کا اطلاق کبھی تعظیماً فرد واحد پر نہ ہو، یہ ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ہی اگر یہ قاعدہ چلے گا تو فصاحت جو قرآن کی ہے اس پر حرف آئے گا، کیونکہ جماع کا صیغہ حقیقی طور پر جمعیت ہی کے لیے ہے۔ مجازن اس کا اطلاق اگر واحد پر آتا ہے تو وہ تعظیماً آتا ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اس سے ایک ہی شخصیت مراد، وعملوا الصالحات ایک ہی شخصیت مراد۔ اب ادھر ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہاں ایک مراد۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کی فصاحت کے خلاف ہے، لہذا بات یہاں پر یہ بن رہی ہے کہ جب کافر نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی جاہلیت کی ضد کے ساتھ نبی کو زج پہنچانا چاہ رہے اپنے فکر میں، تو اللہ نے نبی کے قدموں کو ان کے درجے کے مطابق مضبوط رکھنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ نے اپنا اطمینان اور سکون اور یقین اتارا کس پر؟ رسول پر، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین پر، اور آگے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور کلمہ تقوی اور کلمے کا نور اور توحید اور رسالت کا نور ان کے دلوں میں جما دیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اب یہ بات نبی کے لیے کیسے ہو سکتی؟ نبی تو کلمہ تقوی کے ساتھ اصلاً موسوم ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تو یہ ہم کی جو ضمیر ہے اس کا پہلا مرجع مومنین آ رہا ہے، اور فصاحت کا طریقہ یہ ہے کہ ضمیر جب عاد کرتی ہے تو پہلے والے مرجع پر آتی ہے۔ اس کے مراجع اگر کئی ہو تو ضمیر کے قریب جو مرجع ہے ضمیر کو اسی پہلے مرجع کی طرف لوٹانا، یہ بلاغت اور فصاحت عربیہ ہے۔ تو یہاں ہم کی ضمیر گھوم رہی ہے مومنین کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یقین اتارا ایمان اور اپنی ذات پر، اور کامیابی پر رسول کے سینے پر اور مومنین کے سینے پر، اور حبیب آپ کے صحابہ کے وَأَلْزَمَ عَلَيْهِ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ہم نے کلمہ تقوی، مولا علی سے کسی نے پوچھا کلمہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کلمہ توحید۔ اللہ نے فرمایا اپنی ذات اور اپنے نبی کا کامل بھروسہ وہ ہم نے خود ذمہ داری لے کر صحابہ کے دلوں میں لگا دیا ہے۔ بات ہوئی کہ یا اللہ تیرا کلمہ تو بہت بلند ہے، لوگ تو کوششیں کر کے کلمے کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ کون ہے جو کلمہ ان کی طرف آ رہا ہے اور لا بھی رب رہا ہے؟ تو اللہ آگے جواب دیتا ہے، میں یعنی بات اس کی یہ بنتی تفسیر کی کہ ہاں ہماری تصدیق اور ہمارا کلمہ سب سے اونچا ہے، لیکن جن کی طرف ہم اس کلمے کو بڑھا رہے ہیں نا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ہماری سچائی کے اہل بھی انہی کا سینہ تھا اور یہی اس کے حقدار تھے۔ تو قرآن دیکھیں، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قمی اور ابن خلدون اور طبری نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اس کو اس کے ظاہر پر رکھا جائے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا فرما رہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ہم نے کلمہ پرہیزگاری ان کے لیے لازم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت صحابہ اتنی مخلص تھی اور ان کا سینہ اتنا پاکیزہ تھا، ان کی فکر میں اتنی وفاداری تھی کہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ ہمارے کلمے کے اور اس سب سے بڑے نور اور سچائی کے احق، سب سے بڑے حقدار تھے، وہ اہلہا، اور اس کے اہل تھے۔ قرآن نے سینہ صحابہ کو، قرآن نے جماعت صحابہ کو اپنے کلمہ توحید اور ایمان کا سب سے بڑا حقدار قرار دیا ہے۔ تو ایک کالا اٹھ کر ان کی پر جرح کرے تو اس کی منحوس شکل کو دیکھیں گے، یہ قرآن کے نور کو دیکھیں گے۔ دیکھیے قرآن نے کہہ دیا، لفاظیاں نہیں ادھر چلیں گی،
کہ لفاظیوں سے تم پوری ایک کہانی سٹوری بنا کر جس کے بارے میں چاہو تو فدق کا کر دو تو جس کے بارے میں کر دو. یہ قرآن کہتا ہے. فرمایا جس کو کلمے کی یقین ہوگی نا اسے صحابہ کا مرتبہ پتہ چل جائے. اور جملہ آپ دیکھیے نا کہ وہ کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین, وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, اور یہ زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے, کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا سچ توحید اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان. اللہ فرماتا ہے یہ سچ, اور یہ وہ نہیں جو ہم تقریر ثابت کر رہے ہیں. اللہ کہتا میں نے خود بڑھایا ہے. اگر وہ مستحق نہیں تھے, وہ جماعت اس پر اترتی نہیں تھی, تو سوال یہاں پر غوث اعظم پر, امام احمد رضا پر, اہل سنت کے امام پر نہیں, خدا پر آئے گا. اس لیے امام احمد رضا یہ جملہ لکھتے ہیں, فرما ایجاد ہم نہیں کرتے, ایجاد خدا کرتا ہے, بس ہم دل جمی سے اسے مان لیتے ہیں. یہ عقیدہ ہم نے نہیں ایجاد کیا, یہ ایجاد اللہ نے کیا, یہ شان اللہ نے, اور ہم اس پر جمے ہوئے ہیں کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. توجہ ہے آپ کی. اور آگے دیکھیے, پھر ذہن میں کسی کے خیال آ جائے کہ جب تک بیعت ہو رہی ہے اس وقت تک تو یہ حقدار ہے, اس وقت تک تو یہ اہل ہے, لیکن پتہ نہیں سید عالم کے مزار مقدسہ میں جانے کے بعد میں یہ کیا کریں گے. تو آیت کا تسلسل چل رہا ہے, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. بات مکمل تھی, لیکن اللہ نے قیامت تک کی بک بک کو بند کر دیا اور فرمایا جسے خدا کی سچائی پر یقین ہوگا وہ سر جھکائے گا. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. تمہیں کیا پتا ہے, جسے سب کچھ پتا ہے وہ کہہ رہا ہے ابو بکر ہی اس کا حقدار تھا, عمر ہی اس کا حقدار تھا, عثمان ہی اس کا حقدار تھا, علی ہی اس کے حقدار ہیں, جماعت صحابہ اس کے حقدار ہیں. تمہیں کیا علم ہے چند کاغذ الٹے سیدھے پڑھنے کے. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ بات وہ کر رہا ہے جسے کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے. ہمیشہ آیت کے مکمل ہونے پر نتیجہ نکلتا ہے. جو منقبت ان کی شان بیان کی گئی, آگے سند دے دی گئی ہے, آگے رزلٹ دے دیا گیا ہے کہ یہ بات وقتی نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ بات وہ ذات کر رہی ہے جو ہر شے کا علم رکھتی ہے. میں کہتا ہوں صرف قرآن کی محبت اور اللہ کی محبت سے قرآن پڑھا جائے نا تو صحابہ کی عظمت سامنے آ جاتی ہے. غور کیجیے آپ. ایسی پر میں ایک قانون مزید آگے پڑھ دیتا ہوں, ذرا توجہ کرنا. یہ جو میں نے علامہ ابن حجر کو پڑھا ہے اس کے ساتھ ایک بات اور پڑھ دیتا ہوں. امام طحاوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ابو جعفر طحاوی اپنی عقائد طحاویہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے, کیونکہ بات چل رہی ہے, تو فرماتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت وہ ہے جو صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احدہم منہم. کسی ایک کی محبت میں مبالغہ نہیں کرتے, جس کا جو درجہ ہے وہی کرتے ہیں, غلو نہیں کرتے. جس طرح آج ہو رہا ہے, کومنٹس کرتے ہیں محرم میں جو صحابہ کا ذکر کرے وہ ایسا 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 ہے. میں نے کہا اس لیے کیا ہے تاکہ جنتی اور جہنمی پتہ چل جائے. کوئی دین تمہارے باپ کا اور تمہارے گھوڑے کا پابند ہے کہ جس کا ذکر قرآن کرے. تو میں نے کہا پھر اس 10 دنوں میں قرآن بھی نہیں پڑھنا, کیونکہ ہر ایک آیت کے بعد ان الذین آمنوا کا ذکر آ جاتا ہے, وعملوا الصالحات کا ذکر, ہر 2 آیت کے بعد صحابہ کا ذکر آ جاتا ہے. جب قرآن محرم میں پڑھا جائے, نمازوں میں پڑھا جائے, اس میں صحابہ کا ذکر ہو, تو یہی تو امام علی مقام سید الشہداء کا عقیدہ تھا. یزید اسی کے خلاف تھا اور امام علی مقام اسی نظریے کو پڑھنے گئے تھے. پہلے دین کی بلندی سمجھ لو, پھر حسین کی شہادت خود سمجھ میں آ جائے. کل کا دن دیکھیے گا انشاءاللہ, انگلیاں نہ چبوا دیں تو پھر کہنا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ذکر اہل بیت ہے, یہ ذکر علی ہے, کیونکہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خود اس میں شامل ہے. اس قانون کی پاسداری آپ نے فرمائی ہے ساری زندگی. اب آپ دیکھیں حضرت امام طحاوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں, سارے اہل سنت کو میری بہنیں اور بھائی سنیں. فرمایا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک صحابی کی وجہ سے لے کر غلو نہیں کرتے، غلو نہیں کرتے۔ آج یہ جی آپ مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کا ذکر نہیں کرنا، میں نے کہا یہ کون سا مذہب نکالا ہے؟ اگر کوئی کہے جی صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں علی کا ذکر نہیں کرنا، میں نے کہا کون سا مذہب لے آیا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کس نے تمہارے اندر یہ بات ٹھونسی ہے؟ یہ وہ نقب ہے اسلام میں کہ جسے اگر بند نہیں کیا اور بر وقت ان کے منہ پر ایڑی نہ لگائی گئی تو یہ اسلام کی دیوار کو گرانے کے لیے ہے۔ ہمیشہ سے قرآن کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ سب کو ملا کر بیان کرتا ہے کہ جس کو دیدار مصطفیٰ کے شرف ملا، اسی طریقے پر اہل سنت و جماعت ہے۔ پنجتن پاک، چار یار، جملہ صحابہ اہل بیت کا ذکر ہم شامل کر کے کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ابھی میں کیا نام لوں آپ کے سامنے؟ پڑھ لو مولا علی کے سارے خطبے جو تم نے خود رائج کیے، اس میں بھی یہی ہے کہ ذکر صحابہ کے خلاف کبھی مولا علی نے ذکر کیا ہو تو بتائیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں رو رہے ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے کوفیوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، نور اللہ شوستری کو پڑھ لو تم جا کر پھر مجالس المومنین میں، اور یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ فرما کہاں گئے میرے وہ دوست جن کی راتیں سجدوں سے آباد تھیں، جن کی زبانوں پر ذکر تھا، تلاوت تھی، کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ تو عقل ہو تو یہی بات ہو رہی نا، یہ بات ہی عثمان کی ہو رہی ہے، عمر کی ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق کی ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے آگے کیا فرمایا، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِخَيْرٍ يَذْكُرُهُمْ، فرمایا کہ ہم اہل سنت تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور کسی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، کسی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ آج باقاعدہ طور پر نام چھپایا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے مناظر صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے، کہتے ہیں کہ بنو امیہ، اب سنی بھی تو رہنا ہے نا، کہتے ہیں ہم سارے بنو امیہ کے خلاف نہیں، ہم میرا دل چاہا کہ ابھی بات کریں گے، کہنے کہ جی بنو امیہ جو ہے اس میں ہم دو ہستیوں کو بہت تسلیم کرتے ہیں، ایک سیدہ ام حبیبہ کو اور ایک سیدنا عثمان کو۔ میں نے کہا وہ مناظرہ حضرت معاویہ والا کہاں گیا؟ تو یہ ڈنڈی نہیں چلے گی اگر سننے والا سامنے والا شخص وہ ان سے بیزاری کرتا ہے اور خدا ان سے راضی، رسول راضی ہے، تو اس جالی سے ہم بیزاری کریں گے اور سارے صحابہ، سارے اہل بیت کا ذکر کریں گے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ماحول دے کر، بیٹھک دیکھ کر تقریر کا انداز تبدیل کر دیا جائے؟ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ فرمایا اور ان سے بغض اور بیزاری نہیں کریں گے، اور جو ان سے بغض رکھے انہیں خیر پر یاد نہ کرے تو فرمایا ہم خود ان سے بغض رکھیں گے۔ یہ علامہ طحاوی کہتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اسی بات کو لے کر، فرمایا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے محاسن کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان جلالت کو اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، میں سورہ حشر کی طرف آتا ہوں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 22 ہے۔ جناب سید عالم کا مقابلہ اب کفار سے ہونے جا رہا ہے۔ احساس ذمہ داری، یہ شک نہیں ہے کہ یا اللہ تیرے دین کا مسئلہ ہے اور تیرے دین کو بزور طاقت کے کفر ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے ساتھ جماعت لے کر آ تو گیا ہوں، لیکن مولا کیا یہ ویسی تیار ہو گئی ہے جیسی تیار تو چاہتا تھا؟ ویسی تیار ہو گئی ہے جیسی تیار تو چاہتا تھا؟ یہ احساس ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو، کیونکہ انہی کے رشتہ دار صف کے اس طرف بھی ہیں، جو لڑنے آئے ہیں ان میں ان کا کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی تایا ہے، کوئی باپ ہے، اور ادھر جو کھڑے ہیں کوئی بھانجا کھڑا ہے، کوئی بھتیجا کھڑا ہے، بیٹا کھڑا ہے۔ سامنے جب نظریں ملیں گی تو اپنی سابقہ زندگی کے احسانات یاد آئیں گے، لاڑ یاد آئیں گے، برادری یاد آئے گی۔ تو مولا یہ خون کے رشتے کہیں فکر دین اور توحید پر غالب تو نہیں آ جائیں گے؟ حضور سید عالم کو یہ احساس ہے، تو رب نے ضمانت دی، حبیب لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، فرمایا حبیب نہ کبھی تو نہیں پائے گا،
خدا ضمانت دے رہا ہے اور تہران ہل رہا ہے، کشف الاسرار لے کر ہل رہا ہے، تو ہم کشف الاسرار جیسی بھونڈی تعویل اور رامائن کو دیکھیں گے یا اللہ کے سچے کلام کو دیکھیں گے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں حبیب اطمینان رکھیے، ابھی نہیں، لا تجدو، کبھی نہیں پائیں گے آپ ان کو کہ جو ایمان لا چکے ہیں، لا تجدو قومن، لا تجدو قومن، یہ جماعت صحابہ کو تو کبھی نہیں پائے گا جبکہ یہ ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ کبھی نرمی سے بھی اس کو دیکھ لیں کہ جو اللہ رسول سے دشمنی کرتا ہے۔ فرمایا کیسے ہوگا مولا؟ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے ان کا برادری اور سگا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے ان کے رشتہ دار اور خاندان ہی کیوں نہ ہو، کبھی ان کا ہاتھ ڈگمگائے گا نہیں، کبھی ان کی نظروں میں ترس نہیں آئے گا، یہ اسے اپنے خون کے رشتے سے نہیں پرکھیں گے، میری اور تیری محبت کی وفاداری سے پرکھیں گے۔ اب بتائیے یہ سورہ حشر ہے، یہ اللہ ضمانت دے رہا ہے، تو اب مجھے بتائیے قانون صحیح نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بات آئی اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیونکہ ان باتر بنڈل بازیوں کو لیں گے آپ ہیں، تو پھر ان آیات کا کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے، سوال، یا اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ اتنی دلیری کہ باپ پر بھی تلوار اٹھانے میں آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر اپنے ماموں کا سر لے آئے، یعنی قریبی رشتوں میں بھی آسرا نہیں ہے۔ یہ کیا عشق مصطفی، فرمایا کہ یہ کیا غلبہ، کیسی یہ فکر برانگیختہ ہوئی، یکا یک بندہ ہر چیز کو بھول جائے، یہ تو کیونکہ جو چیز بندے کی سرشت اور نیچر میں رشتہ داروں کی ہے وہ کیسے نکلے؟ تو رب جواب دیتا ہے گھبراؤ نہیں، ایسا یہ کچھ بھی نہیں، فرمائیے ہماری طرف سے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس لیے کہ میں نے خود ان کے دلوں میں سچائی لکھ دی ہے۔ فرمایا اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کیا ہے۔ یہ بینر والا نقش نہیں ہے جو عاشورے کے بعد اتر جائے گا، فرمایا رب کا کیا ہوا نقش اور صبغت اللہ ہے، یہ خدا کا رنگ ہے، جب یہ چڑھتا ہے تو پھر اترتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ دیکھیں اللہ کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید سورہ حشر ہے اور یہ 28واں پارہ ہے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اور ہم نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور جبریل کو ان کی مدد کے ساتھ لگا دیا ہے، جو جب یہ سو بھی رہے ہوں تو ہماری محبت کا رس ان کے دلوں میں اتارتا رہے۔ اور یہ پھر اس درجے میں پہنچ گئے کہ رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس دھرتی پر اگر اللہ سے ٹوٹ کر سب سے بڑا کر محبت کرتا ہے، اشد محبت کرتے ہیں، تو فرمائے وہ جماعت صحابہ ہیں۔ اب دیکھیں مولا کھڑے ہو گئے، یہ چاہے باپ سامنے ہو پرواہ نہیں، فرمایا حبیب کبھی نہیں پائے گا، تو یہ لے کر آ رہے ہیں کہیں سے، تم کیا تحقیق لا رہے ہو سیٹلائٹ کی، کیا تحقیق؟ لا تجد قوم یؤمنون باللہ۔ اب جو بھی روایت آئے گی اس آیت کا شاہد موجود ہے، اس سے تطبیق کرنی پڑے گی، اس کے آئینے میں ہر واقعے کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ معصوم نہیں ہیں لیکن ان کا تحفظ اور ان کا عود اور ان کا غیر ارادی گویا کہ قصداً اس کام پر ہو جانا، ان تمام چیزوں کے لیے پیچھے جو سند آ رہی ہے نہ ہونا، یہ قرآن مجید پیچھے کھڑا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ان کا انجام اور مال اور ابتدا اور آخرت عدل ہے، امانت ہے، راست ہے، درستگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اخیر ہیں، خیر ہیں، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان ڈالا ہے۔ کیونکہ یہ دھاندلی بھی تو کم نہیں کرتا نا، کہتا سارے مرتد ہو گئے، سارے مرتد ہو گئے، 3 رہ گئے۔ اس کا جواب میں نے کل اشارتاً کل دیا تھا، 3 رہ گئے۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے پر قیاس کرتا ہے، مرتد ہر ایک کو مرتد سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر دیکھیے فرمایا گیا کہ مولا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ تو مولا کریم ان کے دلوں میں ایمان نقش ہوا تو کیا ہوا؟
فرما وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں ہم ان دائمی جنتوں میں رکھیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کیوں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا. وَرَضُوا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا. وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. اور آگے اللہ کہتا ہے، زبان بند رکھنا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک حزب اللہ، حزب کہتے ہیں جماعت کو. فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار جو اللہ کی جماعت ہے وہی فلاح یافتہ ہے. اب اس میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ کسی بھی آستانے پر کسی بھی بڑے بزرگ کا عرس ہوتا ہے تو وہاں پر پڑھا جاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. توجہ کرنا کہ خبردار جو میرے اولیاء ہیں. سجادہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، مرید بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل. لیکن یہ آیت صاحب مزار کے لیے تو نہیں اتری ہے. یہ صاحب مزار تو اس آیت کے اترنے سے 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. کوئی 500 سال بعد پیدا ہوا، کوئی 400 سال بعد پیدا ہوا. یہ قرآن سب سے پہلے کس سے کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے اولیاء ہیں وہ جماعت صحابہ ہیں. آج ہمارا مزاج اتنا بے ڈھنگا ہے کہ اگر یہ کہنا اس نے مرشد کے خلاف بات کر دی تو ہم آستی میں چڑھا، اس نے پیر کے خلاف بات کر دی، اس نے ولی کے خلاف بات کر دی، اور صحابی کے خلاف تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جبکہ اصل مرشد ہیں ہی ہے. توجہ ہے او بھائی، یہ جتنی آیتیں عرس میں پڑھی جاتی ہیں گنبد والے ان کی غلامی اور نیابت میں شامل ہوتے ہیں. اصل اصول اللہ کے ولی جو براہ راست جن کو کہا گیا وہ جماعت صحابہ ہے. جس صحابی کے خلاف بک بک کرے تو کسی کی رگے غیرت نہیں جاگتی، اور جن کی جوتوں کی دھول لے کر کسی کو معرفت الہی ملتی ہے ان کا ادب کیا جاتا ہے. تو وہ صاحب مزار بھی کہتے ہیں دیگے کھا لے ڈھول پیٹ لے فیضان تجھے کچھ نہیں ملے گا. جب تو نے ہمارے مرشدوں کی بے ادبی کر لی ہے تو ہم سے کیا ماننے آیا ہے؟ تو اصل امت کے مرشد صحابہ ہیں. کون ہے جی؟ صحابہ ہیں، اولیاء ہیں. قرآن کی آیات بالکل اللہ کے ولیوں کے عرس پر پڑھی جائیں گی، لیکن وہ براہ راست علی الاطلاق اس کے مصداق نہیں ہے. اس کے مصداق جماعت صحابہ ہیں جن کی وفاداری اتنی سچی تھی کہ رب نے کہا خبردار یہ تو میرے دوست ہیں، یہ تو میرے دوست ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ. یہ تمام فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن گہرے سے گہرا دوست گہرے سے گہرا دشمن ہو جائے گا، مگر وہ کسی پرہیزگار سے یاری کرے تو دنیا میں بھی کام آخرت میں بھی کام. تو الا المتقین کا جو استثناء آیا اس سے ہمارے مشائخ ان کی غلامی میں ہے. اصل یہاں سے مراد ہی جماعت صحابہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ صحابہ کے لیے کسی کو بک بک کرنے نہ دیجیے گا، نہ اس بک بک کو سنیے گا، کیونکہ کہتے جی پیروں کا آپ ادب نہیں کرتے. تو میں نے کہا ان کے ادب پر کون سی آیت ہے؟ کہ لگے الا ان اولیاء. میں نے کہا تو ابو بکر کے لیے. میں کس طرح آپ کو یہ کھول کے سمجھاؤں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے؟ اس بات کو سمجھیے. توجہ ہے؟ تو یہ سارا قرآن جس میں فضائل جنتیوں کے ذکر کیے گئے ہیں، یا ان کی نمازوں کی تعریف کی گئی ہے، ان کے روزوں کی تعریف کی گئی ہے، ان پر اترنے والے انعام اور سکینے کی تعریف کی گئی ہے، بعد میں آنے والے اولیاء وہ ان کی نیابت اور ان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے یہ پاتے ہیں. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست مصطفیٰ کے ساتھ چل رہے تھے، جماعت صحابہ. بیچ میں کلپ یہ بھی چل رہا تھا ہم علیہ السلام والے ہیں، یہ رضی اللہ عنہ والے. میں نے کہا کیوں رضی اللہ سے آپ راضی نہیں؟ کہ لگا نہیں. تو میں نے کہا جب خدا سے راضی نہیں تو تمہارے پر لعنت ہی ہوگی اور کیا ہوگا. یہ اللہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا. یہ لعنت گالی کا لفظ میں نے نہیں کہا، کیونکہ رضا الہی رحمت ہے اور اس کا انکار لعنت بمانا اب رحمت نہیں ہوگی. العیاذ باللہ. اور اللہ نے کیا اپنی جماعت کا ٹائٹل اللہ کیا دے رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس لیے اہل سنت و جماعت اللہ کے نیک بندوں کے لیے اونچے کلمات کے اندر جس لقب اور جس دعا کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کرتے ہیں
جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی جماعت کا نشان بنایا، اور وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اللہ اس سے راضی ہوا، اور اللہ سے وہ راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، تو منہ کالا کیوں کر رہا ہے اپنا؟ وہ تو کام ہو گیا، وہ تو اللہ راضی ہو گیا ان سے، اب تو زمین پیٹ کر کیا کرے گا، کیا نکلے گا؟ تو لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، یہ ترتیب کے ساتھ آیات کا ایک سلسلہ میں آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے آخری آیت یہاں پر میں پیش کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے، جس سے آپ کا ذہن مزید کھل جائے گا، پھر ایک نئے ٹاپک کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ اس وقت میرے سامنے سورۃ الحجرات ہے، سورہ حجرات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ایک تھوڑا سا اشارہ میں دے رہا ہوں، یہ قرآن کا اجرا ہو رہا ہے، دیکھیں آپ، سبحان اللہ، ہم قرآن کے ایک ایک آیات سے دیکھ رہے ہیں۔ اب تم قرآن کبھی پڑھو گے نا، تمہیں مزہ آئے گا، جہاں یہ آیات آئے گی تو تمہاری آنکھوں میں مولا علی اور صدیق اکبر کی چمک آنا شروع ہو جائے گی، کہ خدا جن کی شان بیان کرے۔ اس لیے مجھ سے کوئی کہے کہ جناب کیا آپ تاریخ کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا صحابہ کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ یہ پھٹیچر چیز وہاں جا ہی نہیں سکتی، تو کہا ان کو پہچانیں گے کیسے؟ میں نے کہا ان کے پہچان کی تاریخ قرآن ہے، صحابہ کو قرآن سے پڑھا جائے گا، توجہ ہے۔ اب آپ آئیے سورہ حجرات کے اندر، اور اللہ رب العالمین جل وعلا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کسی مسئلے میں اپنی ایک رائے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا جو ان کے لیے بہتر نہیں تھا، جو ان کے لیے، انہوں نے خیر خواہی میں ایک ارادہ کر لیا۔ اب رب کریم دیکھو ان کو سمجھاتا کیسا، فرما وَاعْلَمُوا، اب اصلاح ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، قرآن میں یہ آیا، تو میں نے کہا رتبہ بھی تو دیکھ، اگر ان سے کچھ انحطاط ہو جائے تو براہ راست خدا اصلاح کرتا ہے، تو لوگ کیسے ہوں گے کہ جن کی براہ راست اصلاح خدا کرے، اور جب وہ اصلاح قبول کرے تو براہ راست ان کے انعام کا بھی اعلان کر دے۔ جو براہ راست خدا کی تربیت میں ہو، اگر ذرا سے انحطاط ہو جائے تو فوراً ان پر عتاب ہے، اور جہاں قبول کرتے ہیں تو فوراً اجر کی بشارت ہے۔ تو کتنے عظیم لوگ ہیں، یعنی وہ خدا کے چنیدہ لوگ ہیں جن سے خدا کا نظام چلنا ہے، اس لیے براہ راست خدا کی قدرت کی نگاہیں ان پر ہے۔ اگر کوئی ان کے شان کے ادب و مقام کے اعتبار سے بصورت حسنات الابرار سیئات المقربین ہو جائے تو رب اصلاح فرمائے، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، اور جب وہ اصلاح کر لیں تو پھر ان کے اجر کو بھی بیان کرے، یہ ان کی عزت و توقیر آپ دیکھیے۔ اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے اور انہیں سمجھا رہا ہے اللہ رب العالمین، وَاعْلَمُوا، اے نبی کے صحابہ سن لو سب کے سب، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تم براہ راست نہ ہوا کرو، تم میں رسول موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، فرمایا ہاں بہت سے معاملات ایسے ہیں اگر یہ تمہاری خوشی پر کر بھی دیے جائیں نا تو پھر آگے چل کر تمہارے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ تو جو چیز تم مانگ رہے ہو نا تو وہ نہ مانگو، کیونکہ رسول موجود ہے، ان کو ہم بتا دیں گے، اور اگر ہم کر دیں گے نا کوئی کام وہ تمہارے کہنے پر تو وہ، اب دیکھیں یہ بات بھی مستقبل کے حوالے، تو بعد میں چل کر وہ تمہارے لیے خراب ہوگا، لیکن جب ضمانت دے دے اچھائی کی تو اس کا مطلب وہ بھی مستقبل کے حوالے سے دی جا رہی ہے۔ اللہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، بہت سے معاملے ایسے ہیں کہ اگر تمہاری خواہش پر کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن تمہیں اس معاملے کی کیا ضرورت ہے، وہ کام کرو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، یہ کام چھوڑو، لیکن اللہ نے جو تمہارے لیے پسند کیا نا وہ لو، وہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے پریشانی لائے گا، ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کو پیارا کر دیا ہے، چلو پیارا کر دیا، نصیحت ہے، آگے وہ بڑھا کہ نہیں بڑھا، تو آگے اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں نقش بھی کر دیا ہے۔ اب نکل کے بتا گھوڑا لے کر یہاں سے، یہ قرآن باندھ رہا ہے۔ کوئی کہے چلو نصیحت کی تھی نا حبب الیکم الایمان، یہ نہ مانگو، اللہ نے تمہارے لیے ایمان رکھا ہے، تو چلو نصیحت تھی، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا، لیا کہ نہیں لیا،
آگے اللہ پھر کہتا ہے کہ صرف تمہارے لیے ایمان پسند ہی نہیں کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں میں ہم نے آراستہ بھی کر دیا۔ اچھا دل میں آ گیا، اب پتہ نہیں مظاہرہ زندگی میں کیسا ہوگا، آ تو گیا ہے لیکن ایمان والی باتیں سامنے ظاہر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اللہ فرماتا ہوگی۔ کیوں؟ کہ جب ایمان آئے گا تو کفر نکلے گا، کیونکہ ضد ہے نا، ایمان آئے گا تو گناہ نکلے گا، ایمان آئے گا تو بغاوت اور تو خود سری نکلے گی۔ اللہ آگے فرما رہا ہے کہ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند رکھا ہے، اور پسند ہی نہیں کیا بلکہ باقاعدہ اسے تمہارے دلوں میں نقش کر دیا، اور جب نقش ہو گیا نا تو ہماری قدرت نے اس کا مظاہرہ بھی کر لیا کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور حکم سے عدولی کرنا اور نافرمانی کرنا، ان تمام چیزوں سے تمہارا دل ناگواری کرتا ہے، کفر کو پسند نہیں کرتا، فسق کو پسند نہیں کرتا، بغاوت کو پسند نہیں کرتا۔ فرما اولئک ھم الراشدون، یہی وہ سب ہیں جن کو ہم نے کامل ہدایت دے دی۔ غور کرنا میرے دوست، یہاں پر رب نے ایک طرف کی بات یہ فرمائی کہ ہم نے ایمان کو تمہارے دلوں میں نقش کر دیا، پہلے کا پسند کیا تو یہ شاید ادھر گھسنے کی کوشش کرے، تو آگے فرمایا نقش بھی کر دیا، پھر کوئی کہنے کی کوشش کرے تو اللہ فرما رہا وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اب ان کا دل ایسا ہے جو کفر سے کراہیت کھاتا ہے۔ یہ ابو بکر خود نہیں بول رہے، رب ان کے بارے میں بول رہا ہے۔ تو فدق کی بالٹی لے کے گھومتا رہے اور اپنی طرف سے کہانیاں بناتا رہے، اور رب یہاں کہہ رہا ہے وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کا دل اب ایسا ہے کہ یہ کفر سے کراہیت کرتا ہے۔ رب کا مشاہدہ غلط ہے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ رب کی رائے بدل سکتی ہے، جو بندہ بعد میں خراب ہو جائے اس کے لیے مطلق رب نصیحت اور اس کے لیے بشارت دے سکتا ہے۔ یہاں مطلق بشارت دیکھیں کڑی در کڑی آ رہی، وہ ایک خاص چیز مانگ رہے تھے، رب نے کہا وہ نہ مانگنا، تمہارے لیے ایمان اچھا ہے، اور صرف اچھا ہی نہیں اس کو نقش کر دیا ہے، صرف نقش ہی نہیں کر دیا، ایمان کی عادت بھی تم میں آ گئی ہے کہ تم کفر کو پسند نہیں کرتے، گناہ کو پسند نہیں کرتے، بغاوت کو پسند نہیں کرتے۔ جب سارا پروسیس تم نے کر ہی لیا ہے تو پھر تمہیں رزلٹ اور سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے اولئک ھم الراشدون، تم سارے راشد ہو اور میرے بندوں کے لیے قیامت تک مرشد ہو۔ میرے دوستو بزرگوں بس یہیں پر رک جاتے ہیں، ورنہ قرآن کریم کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے کہ جو ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی جلالت پر دلیل ہے۔ میں نے تو ابھی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، ہم نے تو ابھی آیت پڑھی نہیں ہے اور آیات ابھی ہم نے ذکر کی نہیں، لیکن جہاں پر بھی قرآن میں یہ آیات اور واقعات کی طرف اشارہ ہوگا۔ اچھا اب آپ دیکھیے، کہتے ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں، میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے؟ میں خیر اس لیے کہ اہل سنت و جماعت نے کبھی اس میں پسو پیش نہیں کیا، توجہ آپ کی، کبھی اس میں پسو پیش۔ ایک چنی کہنے لگا کہ یہ ابن حزم کا قول ہے، میں نے کہا تیرے شیخ الاسلام نے اس کی تائید میں اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اگر ابن حزم سے اتنا بغض تھا تو امام نصفی ابن حزم کے اس قول کو اور ابن حجر کے قول کو لا کر کہہ رہے ہیں یہ ابن حزم نے محلہ میں لکھا ہے اور یہ صحابہ میں لکھا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ابن حزم کی بدعقیدگی اور چیز ہے کہ ہمارے علماء معتزلہ کے قول نہیں لے لیتے کبھی جو درست ہوتا ہے، کشاف کی تفسیر کو مقبول نہیں کر لیتے کہ کشاف اگر معتزلی ہے تو اس کی ساری رائے باطل ہے، یا تفسیر کشاف سے علماء استفادہ کرتے ہیں جو چیز اجماعی ہوگی وہ ٹھیک ہوگی اگر یہاں سے نہیں لکھی گئی، لیکن بات اگر کسی سے ہمارا اختلاف ہے لیکن وہ بات ٹھیک کر گیا تو علماء نے اس کو لیا۔ ہماری کتابوں میں درجنوں جگہ پر معتزلہ کی رائے کو لے لیا گیا، کشاف کی رائے کو لے لیا گیا۔ ہم تائید ابن حزم کے نظریے کی نہیں کر رہے، لیکن جو اس نے بات کی ہے صحابہ کے جنتی ہونے کی، ہمارے علماء نے اس کو مستدل بنایا ہے اور تمہارے شیخ الاسلام نے بھی مستدل بنایا ہے۔
نام لوں گا تو پھر اور تم بدکو گے، تو لہٰذا یہ جملہ بولنا چھوڑ دو کہ ہر صحابی نبی جنتی کہنا، یہ ابن حزم صاحب محلہ جو ہے اس کی کتاب کا ایک اختراع ہے، یہ نہیں ہے۔ ذرا پڑھ اپنے گھر میں جا کر کتاب عظمت صحابہ اور خلافت کا مسئلہ، دیکھ منہج القرآن سے جو چھپا ہے، پڑھ دیکھ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے جملہ بالکل برحق ہے کہ ان کے انجام اور معال کے حوالے سے کہ وہ سارے جنتی ہیں۔ اب دیکھیں میں اس پر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور پھر ہم ایک خاص موضوع سورۃ التحریم، توجہ سے سنیے گا جنتی ہونے پر۔ سورۃ التحریم اس لیے کہ دیکھیں گمراہ وہ ہوگا جسے خدا کا نور نہیں ملے گا اور وہ کفر کے اندھیرے میں چلا جائے گا، لیکن جس کی ہدایت خود خدا کا نور کر رہا ہو تو اسے ہم جنت سے باہر کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورۃ التحریم 28واں پارہ اور آیت نمبر 8، اللہ فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ اس دن اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ تم بھی تو امکان کذب والوں کے ساتھ نہیں مل گئے تفضیلیوں، بغض صحابہ میں، کیونکہ وہ بغض رسول میں ادھر چلے گئے تو تم بغض صحابہ میں بھی ادھر جاؤ گے کہ اللہ نے وعدے کے خلاف کرے گا معاذ اللہ۔ یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن یاد کرو جس دن اللہ نہ نبی کو رسوا کرے گا اور نبی کے ساتھ والے نہ مومنین کو رسوا کرے گا۔ اب یہ معہ وہی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، پوری چیز یہیں پر وہ آیت دیکھیں اسی ترکیب کے ساتھ آ رہی ہے سورہ نور کے اندر۔ یہ بڑی یونیک بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس آیت سے ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہ یعنی بیان کے حوالے سے شاید آپ نے کم سنی ہو، سورۃ التحریم آیت نمبر 8 اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وہ فلاں نے یہ لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے، میں نے کہا غلطی ہو گئی اس سے، قرآن کے مقابلے میں جو لکھے غلطی ہو گئی اس سے۔ کہ ابن حزم نے لکھا ہے، میں نے کہا قرآن کے بارے میں ٹھیک کہا ہے تو وہ کچھ بھی وہ بات لے لی جائے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہنے کہ فلاں عالم صاحب نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ کو جنتی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا جب تو اجماع کو ٹھکراتا ہے تو ہم ایک مولوی کی بات کیسے قبول کریں؟ پھر تو دھڑلے کی اور برابری کی بات ہوگی نا۔ ہم صحابہ کی عدالت پر اجماع لائیں تو ساری امت کو ٹھکرا دے اور ایک مولوی صاحب کا قول لے کر آئے اپنے گھر میں ہی رکھ لے، ہم اجماع کے ساتھ چلیں گے، قرآن کے ساتھ چلیں گے، کہ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، شاذ قول ہے۔ اور کیجئے یہاں پر آپ، قرآن وعدہ کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم نبی کو رسوا نہیں کریں گے۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ، یعنی حضور کی حفاظت کے ساتھ صحابہ کی حفاظت کو جوڑا جا رہا ہے، ایک رکھا جائے۔ اور فرما رہا ہے کیا درجہ ہے جناب، دیکھیں جو تحفظ حضور کا ہو رہا ہے حضور ہی کی نیابت میں اس کو جمع کیا جا رہا ہے، جیسے ثانی اثنین میں دو ذاتوں کو جمع کر دیا گیا۔ ثانی الثلاث نہیں ہے، ثانی اثنین، عربی عددی ترکیب کے اندر یہ جمع کے لیے آتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ اللہ نے قرب بخشا ہے۔ یہاں پر فرما رہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اہل ایمان غور سے سنیں اور قرآن کھولیں اور آیت نمبر 8 سورۃ التحریم 28واں پارہ دیکھیں، اللہ فرما رہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، ان کے ساتھ ایمان والوں کو۔ کیا مظاہرہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے، پوزیشن کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ہمارا نور ان کی سرپرستی کرے گا اور وہ نور ان کے آگے چل رہا ہوگا اور دائیں چل رہا ہوگا اور اس نور میں چل رہے ہیں۔ نور والی جماعت پر بک بک کرتے ہو، اللہ نے ان کو نور والی جماعت کہا۔ فرمایا میرا مصطفیٰ ہمارے نور میں ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے صحابہ اس نور میں ہوں گے، اور جو ان کے نقش قدم پر ہوگا وہ ساری جماعت اس نور میں ہوگی۔ دیکھو سیدھی سی قرآن کی آیت ہے۔
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑتا ہوگا نبی اور صحابہ کے آگے اور دائیں طرف، اور نبی کے صحابہ اور ان کے متبعین ساری جماعت اہل سنہ کہہ رہی ہوگی یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، عرض کریں گے اے میرے مولا اس نور کو اور بڑھا اور پورا کرتا رہے اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چاہے پر قادر ہے۔ اب دیکھیں پوری جماعت کو اللہ جنتی کہہ رہا ہے، دم ہے چمنی میں تو آئے یہاں سے نکالے صحابہ کو۔ یہ نص سامنے موجود ہے قرآن کی، تمہارے منطقی استدلال وہ تو ہے منحوس علم، اگر تم کوئی قطبی مرضی پڑھا دو عقیدہ ٹھیک ہو تو تعریف ہے، ورنہ اس علم کی تو اہانت واجب ہے۔ قرآن کے نص کے مقابلے میں تم صغرے کبرے ملاؤ گے اور اس میں گویا کہ نسبتیں لاؤ گے۔ یہاں قرآن علیہ اطلاق کہتا ہے کہ نہ خدا نبی کو رسوا کرے گا اور نہ نبی کے ساتھ شامل جماعت مومنین کو رسوا کرے گا، بلکہ اس کا نور نبی کے آگے ہوگا اور نبی کے صحابہ کے آگے اور دائیں طرف ہوگا، اور وہ جاتے ہوئے رب کے حضور اس عز و انکساری میں مزید اتمام کے لیے کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب اس نور کو بڑھاتا رہے، پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے ان عظیم ہستیوں کا، اور اس لیے آپ دیکھیں حضور نے فرمایا میرے ایک صحابی اگر آدھی مٹھی بھی جو دے، آدھی مٹھی بھی اگر جو سستی چیز اللہ کی راہ میں دے اور تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا لے آؤ، تو تم چاہے جتنے بڑے جامع المعقول اور استاد العلماء بن جاؤ، صحابی کی آدھی مٹھی کا مقابلہ تمہارا دیا ہوا اللہ کی راہ میں سونے کا پہاڑ نہیں کر سکتا۔ بتاؤ سونا زیادہ قیمتی ہے یا جو؟ سونا۔ پہاڑ زیادہ ہوتا ہے یا آدھی مٹھی؟ ساری امت مل کر احد کے پہاڑ کے برابر سونا لے آئے، صحابی آدھی مٹھی جو لے آئے، حضور فرماتے نہیں پہنچ پائے گا۔ اب آپ دیکھیں میعاد میں یہ چیز زیادہ ہے، اجر میں نہیں ہے، وہ تھوڑی چیز اجر میں کیسے بڑھ گئی؟ میں نے کہا مولوی صاحب بخاری کی پہلی حدیث پڑھاتے ہو نا، انما الاعمال بالنیات، عمل نیت جتنی ستری ہوگی تھوڑا عمل بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور نیت ستری ہوتی ہے اخلاص اور للہیت سے۔ صحابہ اتنے سچے ہیں کہ اگر وہ جو پر بھی ہاتھ ڈال دے تو وہ سونے کے پہاڑ سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ یہ ان کے صفائی قلب، یہ ان کے ولی اللہ، یہ ان کے اولیاء اللہ، یہ ان کے مومنین ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ اور تم کہہ رہے در والے گھر والے، در والے گھر والے۔ بابا فرید ایک کتاب پڑھاتے تھے التمہید، کیا پڑھاتے تھے؟ بابا صاحب کا عرس ہے نا تو صرف ڈھول نہیں پیٹو، کبھی بابا صاحب کا عقیدہ بھی پڑھو۔ جس نے صابر پیا کو کلیئر دیا، ہاں حضرت مولانا نظام الدین کو بلا کر نظام ملت و دین بنا دیا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، آپ تو بدایوں شریف کے ہیں، بخاری سید ہیں، اور آپ دہلی آئے، آپ فرماتے میں نے ایسی ذکر سن لیا تھا بابا صاحب کا، ان کی علمی وجاہت کو دیکھا تو مجھے پیار ہو گیا، اور میں پاک پتن کی طرف آنے کا سوچا۔ جب میں پہنچا تو ان کا ایک علمی نکھار تھا، اور بابا صاحب اہل سنت کی کتاب التمہید پڑھاتے تھے۔ شیخ محقق نے اخبار الاخیار میں لکھا خواجہ نظام الدین اولیاء خود جید عالم تھے، فارغ کوئی بھی نہیں تھا، سورے ڈھول پہ ہلتا تھا، ڈبل پتی پان کھائے، ایسے نہیں تھے، علم تھا ان کے پاس، علم تھا۔ تم صحابہ پر آؤ گے ہم تمہاری ہر پوزیشن پہ اٹیک کریں گے، کیونکہ یہ خدا کا طریقہ ہے، جب اس کی محبوب جماعت کو چھیڑو گے تو پھر تم کسی عزت کے مستحق نہیں رہو گے۔ اتنی جرت اہل سنت میں ہونی چاہیے۔ غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں، بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جس کتاب کو پڑھایا،
شیخ الاسلام عبد الشکور سالمی رحمہ اللہ کی کتاب جو ماتریدی علم کلام ہے، شرائط تو اشعری ہے، امام ابو الحسن اشعری کی تشریحات، حضرت امام ابو منصور ماتریدی کی جو ماتریدیہ ہے احناف کا، وہ تو تمہید ہے، اور تمہید میں لکھا ہے کہ روافض کی عادت یہ ہے کہ وہ صحابہ کو الگ سمجھتے ہیں، اہل بیت کو الگ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو یہ رافضی کی عادت ہے، در والے تے گھر والے۔ میں نے کہا بابا فرید ہوتا تو سوٹا اٹھاتے، اٹھو میری مزار سے یہاں سے کمینوں۔ جس عقیدے کے خلاف اور جس بکواس کے خلاف میں نے جہاد کیا، آج قوال میری قبر کے آگے در اور گھر کی بات کر رہا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ روافض اہل بیت کو صحابہ میں نہیں مانتے، صحابہ کو گھٹیا سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے کہ اہل بیت جماعت صحابہ میں شامل ہے۔ علامہ عبد الشکور سالمی اپنا ایک لطیفہ کہتے ہیں کہ رافضیوں کی جماعت نے مجھے پکڑ لیا، مجھ سے کہنے کہ بات کر علی کو کیا کہتا، ورنہ تیرے کو چھری سے ذبح کریں گے۔ تو علامہ عبد الشکور سالمی کہتے ہیں میں نے کہا صحابہ میں افضل جو ہے نا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور اہل بیت میں افضل مولا علی ہے۔ تو خوش ہو گئے، وہ کہنے کہ چھوڑ دو اپنا والا ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ میں کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اہل بیت کو صحابی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کہانی، یہ ڈبے چلاتے ہیں در اور گھر، یہ اسی کا ترجمہ بنتا ہے اہل سنت کے نزدیک۔ اس قسم کی دوری نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، فرمایا یہ در گھر کا کیا چکر لگایا ہے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ رسول کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، نور ان کے آگے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ میں مطلق اس در اور گھر کی ترکیب کا رد اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں اہانت نکالی جاتی ہے، پھر تفریق نکالی جاتی ہے، ضروری نظریے پر حملہ کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مزید اگر پڑھنا ہو اس ایشو کو تو پھر کبھی علامہ صاحب محائب کو پڑھیے اور خالص ان کتابوں کو پڑھیے، تو میرے دوستو یہ باتیں سامنے آتی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تفریق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خون رسول کی نسبت دی ہے، کوئی عقل مند مومن اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کو جماعت صحابہ سے نکالنا یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ در والے گھر والے، میں نے کہا تو یہاں پر نمازیں چھوڑ کر گھر والا ہو گیا، وہ سر کٹا کے دروازے سے باہر ہو گئے، دین بچا کر دروازے سے باہر ہو گئے۔ توجہ ہے؟ صرف دو دیگ بڑھانے کے لیے اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ وہ کم کھاؤ لیکن بزرگوں کی گستاخی نہ کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جماعت صحابہ کا تسلسل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے وہ ہستیاں جو مولا علی کی آنکھوں کے چین تھے، کیونکہ کل ہم نے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو پہلے علی مزاج کیا رکھتا ہے ذرا وہ سن لو، دو نمبری نہیں کریں گے۔ مولا علی کا جو مزاج ہے وہی آپ کو بتائیں گے۔ توجہ کیجئے، میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف کتاب فضائل الصحابہ، حدیث نمبر 3685، 3685۔ مولا علی، ظاہر سی بات ہے یار، جس سے محبت کرتے ہو پہلے یہ تو جانو نا کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔ جو اس کو پسند ہے اس کی توہین کر جاؤ تو وہ تم سے پیار کرے گا، اور جس سے اس کو نفرت ہے اس سے پیار کر جاؤ تو وہ تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ تو کل ہم نے جانا ہے نجب اشرف مولا کی بارگاہ میں، تو اب لباس وہ پہن لو جو مولا کو پسند ہے، مزاج وہ بنا لو جو مولا کو پسند ہے۔ مولا ہر ایک کو نہیں دیکھتا، اسی کو دیکھتا ہے جو مولا کے یاروں کا ادب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان ابن ابی ملیکۃ انہ سمع ابن عباس یقول، حضرت عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت میں سے ہیں، سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ کہتے ہیں یقول وضع عمر علی سریرہ، حضرت فاروق اعظم جب شہید ہو گئے تو آپ کو ایک چارپائی پر اور ایک گویا کہ سریر پر، پلنگ پر، چارپائی پر آپ کے جسد مبارک کو رکھ دیا گیا تھا، اور حدیث میں ہے فتکفنہ الناس، آپ کے گویا کہ چارپائی پر رکھ دیا گیا اور آپ کو کفن دے دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ یدعون ویصلون قبل ان یرفع وانا فیہم، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس
کہ حضرت عمر کو جنازے کی چارپائی پر رکھا گیا تو ان کو لوگوں نے گھیر لیا اور ان کا جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کے لیے دعا کر رہے تھے. جنازہ اٹھانے سے پہلے دعا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری شریف کی دیکھیں بالکل اس میں واضح لکھا ہوا ہے اور حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ یدعون ویصلون قبل ان یرفع، آپ کے لیے دعا کر رہے تھے آپ کو اٹھانے کے سے پہلے. وانا فیہم، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں انہی میں سے تھا. اتنے میں کہتے ہیں کہ فلم یرعنی الا رجل آخذ منکبی، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دعا کر رہے تھے، میں صرف اس چیز سے خوف زدہ تھا کہ ایک شخص نے میرے کندھے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا پیچھے سے اور بڑے سختی سے تھا، تو مجھ پر خوف گویا کہ طاری ہو رہا تھا کہ یہ کون ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میرے کندھے کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا فَإِذَا عَلِيٌّ، تو جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مولا علی تھے اور مولا علی یہ جملہ کہہ رہے تھے فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، اللہ رب العالمین عمر پر رحم فرمائے. وقال ما حلفت احدا احب الی ان القى اللہ ببسم عمله منک. ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ ایک شخص نے میرے کندھے کو پکڑا ہوا ہے اور وہ حضرت علی ہے. وہ عمر کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تھے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر آپ نے کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جو میرے نزدیک آپ سے زیادہ پسندیدہ ہو. یہ حضرت علی سرکار فاروق اعظم کے لیے کہہ رہے ہیں، دعا میں غم میں کہہ رہے ہیں کہ اے عمر تو نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جو ہمارے سامنے ہو اور وہ مجھے تیرے سے زیادہ محبوب ہو. آگے سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا، اور یہ گھر کی گواہی ہے، گواہی وہ دے رہا ہے جو خود اہل بیت میں سے ہے. فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا اور ساتھ میں انہوں نے یہ جملہ کہا ان کنت لأظن ان یجعلک اللہ ما صاحبک وحسبت انی کنت کثیرا. ابھی آگے ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے کہا کہ میں اس طرح عمل کرتے ہوئے جس طرح تیرا عمل تھا عمر، میں اللہ سے اگر ملنا چاہوں تو ایسے عمل کا لباس پہن کر ملوں جیسا عمل عمر تو کرتا تھا. آگے حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں انی کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی دفعہ حضور سے سنا. یہ مولا علی گواہی دے رہے ہیں، میں نے کئی دفعہ حضور سے یہ بات سنی ہے. یقول، سرکار اکثر یہ کہتے تھے ذهبت انا ابو بکر و عمر ودخلت انا ابو بکر و عمر وخرجت انا ابو بکر و عمر. فرمایا میں نے کئی دفعہ اس بات کو حضور کی زبان مبارک سے سنا کہ سرکار کہتے تھے میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر نکلے. تفضیلی اپنی کتاب میں لکھتا ہے ابو بکر کو تو افضل مان لیں گے، حضرت عمر کو ان کے ساتھ جوڑنے والی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جس مولا علی کا نام لے کر تو استعمال کر کے کچھ اور کمائی کر رہا ہے، یہ مولا علی کا عقیدہ ہے. علی کہتے میں نے حضور کو تنہا کبھی نہیں دیکھا، ابو بکر ساتھ تھے، اور ان دونوں کو کبھی تنہا نہیں دیکھا، عمر بھی ان کے ساتھ تھے. ذهبت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر. یہ وہ ترتیب ہے شیخین کی فضیلت کی. یہ مولا علی کہتے ہیں میں نے باقاعدہ خلافت بلا فصل کس کو کہتے ہیں؟ مولا خود کہتا ہے رسول نے اپنے بعد اگر کسی کا نام لیا تو ابو بکر کا لیا، اور ابو بکر کے بعد کسی کا نام لیا تو عمر کا لیا. میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح آپ دیکھیے سورۃ التوبہ، وہ آیت جس میں غار میں حضور سید عالم تشریف لے گئے. جلدی سے سن لیجئے. جب بعض لوگوں کو ابھارا گیا کہ آؤ مشرکین مکہ سے جہاد کا وقت ہے، تو بظاہر کوئی معاملہ ہوا تو رب نے پھر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کیا ہوا؟ اگر تم سمجھو کہ تلوار لے کر نہ نکلو یہ اصلاح ہو رہی ہے، جبکہ لا تجد قومی میں اس بات آ چکی ہے. اب توجہ کیجیے آپ، اللہ فرما رہا الا تنصروہ، اگر تم رسول کی مدد کے لیے نہ نکلے تو کیا ہوا؟
فقط نصرہ تو کیا ہوا؟ ان کی مدد. فقط نصرہ اللہ، پھر اللہ ان کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرما اللہ خود اپنے نبی کی مدد کرے گا، اور اللہ جب ان کی مدد کرے گا تو وہ نکلے ہیں کافروں کی طرف سے. آپ دوسرے سے دوسرا تھے اور وہ دونوں غار میں تھے. جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق سے کہ غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر جلدی سے سنیے، غار کا واقعہ ہے، یہ ہجرت کا واقعہ ہے. سرکار کو اس رات شہید کرنے کے لیے کفار نے کوششیں شروع کر دی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. ہر بندہ اہل علم جانتا ہے کہ ہجرت ایک سب سے بڑا راز تھا. حضور سید عالم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے. ایک کہنے لگا وہ ساتھ خود ہی چل پڑے تھے. میں نے کہا یہ بات تو اللہ نے صرف نبی کو بتائی تھی، اب نبی نے علی کو بتائی. اب ابو بکر کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ خاتھ چلے؟ یا تو رسول نے بتایا یا علی نے بتایا، اور یقیناً ان دونوں نے بتایا. تو وہ نتیجہ نکلا کہ ابو بکر صرف اللہ کا معتمد نہیں، رسول کا بھی ہے، رسول کا نہیں علی کا بھی معتمد ہے. اب اس آیت پر جو اعتراض کھڑا کرو گے اس سے شان صدیق ثابت ہوتی چلی جائے گی. یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی کی جان کی حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق کو تجویز کیا. صدیق اکبر 3 رات اس غار کے اندر رہے. اعلان ہو گیا بڑے بڑے انعامات کا کہ اتنا انعام دے دیا جائے گا، راستہ بتا دے. صدیق اکبر کو اگر پیسے کی غرض ہوتی، وہ کسی باغ یا کھیتی یا ڈلی کے محتاج ہوتے، تو ابو بکر ہے. ان کا غلام حضرت عامر بن فہیرہ، غلام تو 50 پیسے میں بک جائیں. جب وہ بکریاں لے کر غار سور میں جاتے تھے، مکے کی گلیوں میں آواز لگتی تھی اتنا انعام ملے گا، بتا دے کوئی. تو ہر غلام یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا سے جان چھڑا کر آزاد ہو جاؤں. ہر غلام یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا سے جان چھڑا کر کسی مالدار کی طرف چلے جاؤں. صدیق اکبر کی تربیت دیکھیے گھر کی. وہ غلام اتنا وفادار ہے کہ وہ کروڑوں کی آفر سن رہا ہے لیکن بتاتا نہیں ہے بکریاں میں کہاں لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ابو بکر نے اس کو مال کا غلام نہیں بنایا تھا، اپنی صحبت میں رکھ کر مصطفیٰ کا غلام بنایا. تم صدیق کی صداقت کو کیا جانو؟ جس گھر کا غلام خیانت نہ کرے. یہ تربیت اس غلام کی کس نے ہے؟ ابو بکر صدیق نے کی. اور انعام دیکھیں کیا مل رہا ہے، جلدی سے سنیں. ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے. خلافت بلا فصل کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے دوسرا. یہ ثانی اثنین نص قرآنی سے خلافت ثابت ہوتی ہے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. دو میں سے دوسرا، پہلے حضور دوسرے ابو بکر، تو بلا فصل. حضور سے رشتہ بلا فصل تو قرآن بتاتا ہے. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. کہنے لگے غار میں گئے، کوئی کمال کی بات تھوڑی تھی. وہ تو گھر میں جو مولا علی نے امانت سنبھالی ہے وہ کمال کی بات تھی. میں نے کہا کروڑ دفعہ کمال کی بات تھی، کروڑ دفعہ کمال کی بات تھی، کروڑ دفعہ کمال کی. میں نے کہا اگر اس سے برعکس ہوتا نا کہ مولا علی کو لے جاتے، ابو بکر کو گھر چھوڑتے، تو کہتے لو گھر میں سونے کا کیا کمال تھا، غار میں جانے کا کمال تھا. میں نے کہا تجھے بغض لگا ہے، اب میں پوری ڈوز دیتا ہوں، ذرا توجہ کرنا، غور کیجئے. بالکل مولا مرتضیٰ گھر میں موجود ہیں. ہر سنی ان کی نسلوں کے قدموں کی جو دھول ہے اس کے اکرام کو پا جائے تو شرف کی بات ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کس لیے گھر میں چھوڑا؟ کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. جو معاہدہ رسول اللہ کا ہے وہ آپ کے اہل بیت ڈیل کریں گے، لیکن باہر کا جو معاملہ ہے اس میں ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لیا ہے. ایک بات. دوسری بات، حضور کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں، ٹھیک ہے. امانت کے ساتھ وفا کرنا یہ حضور کا اخلاق ہے. حضور کے اخلاق کی حفاظت کے لیے اللہ نے علی کی ڈیوٹی لگائی اور خود مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ابو بکر کی ڈیوٹی لگائی. یہ مقام ہے مولا علی کا اور یہ مقام ہے ابو بکر صدیق. سنیوں کی آنکھیں الحمدللہ دونوں بزرگوں کی روشنیوں سے فیض سے نور والی ہے. بولو سبحان اللہ. ایک کو جانے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، ایک کو اخلاق مصطفیٰ کی بات کے لیے. اور یقیناً جو دور ان کو ملا وہ اخلاق کا ملا. صدیق کو جو دور ملا وہ جرت کا ملا.
اس لیے جو کام سورج کرتا ہے وہ فصل کو پھاڑ کر، بیج کو پھاڑ کر تناور درخت بناتا ہے، چاند اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اس لیے مجدد پاک کہتے ہیں خلافت ابو بکر عمر وہ نبوی تپش تھی جس نے زمین کو چیر کر اسلام کو کھڑا کیا، اور علی وہ چودھری کا چاند تھا جس نے عبادت کے اندر ذوق اور چاشنی کو پیدا کیا۔ یہ اللہ نے کام لیا ہے چار یاروں سے، بولیے سبحان اللہ۔ ایک جملہ یہاں پر کہوں، کیا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو خوف لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ جو ہے کہ وہ کافر دیکھ لیں، توجہ ہے، کافر دیکھ لیں، تو خوف ہوا۔ تو حضور سید عالم نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ ابوبکر ڈرتے کیوں ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ان اللہ معنا، ہمارا تیسرا رب ہمارے ساتھ ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ معیت یعنی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی رسول نے ابو بکر کو اپنی معیت میں لیا اور اپنے ساتھ ابو بکر کو رب کی معیت میں لیا۔ اب ترتیب دیکھیں، اللہ، رسول، ابو بکر۔ اللہ، ہم من کن تو مولا کو بھی چوم چوم کر قبول کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی نص ہے، اس کی اونچائی پر بھی کبھی توجہ کرنا۔ توجہ ہے، ان اللہ معنا۔ اب یہاں پر اگر مضمون نہیں کھلتا تو ذرا غور کریں، قرآن کریم میں جگہ ذکر کیا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے، آپ کے قوم میں منافقین تھے، اور آپ کو یہ پتا تھا کہ میں تھوڑا سا اگر ان کے سامنے سے اوجل ہو جاؤں اور ہٹ جاؤں تو یہ بدعقیدگی کی طرف آئیں گے۔ لیکن آپ جب نے دیکھا جب فرعون لشکر لا رہا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کھڑی ہے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے انجام تک اور منزل تک پہنچائے گا۔ کیا فرمایا؟ ان معی، اور ادھر کیا گئے؟ ان اللہ معنا، معی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، کیونکہ اوروں پر اعتبار نہیں تھا۔ قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کو ہیتو پر گئے، پیچھے وہ سارے مرتد ہو گئے، تو آپ کو رب نے کہا کہ نہیں، یہ منافق ہے، ان کو اپنی مائیت میں نہ لینا۔ جو منافق تھے ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ نے کہا ان معی، صرف میرے ساتھ۔ لیکن ابو بکر اتنا مخلص تھا کہ وہی قرآن کہتا ہے ان اللہ معنا، اے ابو بکر تیرے اور میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ ہے جو میری منزل تک پہنچائے گا۔ اور یہاں پر فرمایا اللہ تیرے میرے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ جس منزل پر میں جانا چاہتا ہوں وہاں میرا سایہ مخلص بن کر اگر کوئی چلے گا تو ابو بکر تو ہے۔ یہ معیت ہے، یہ اخلاص ہے۔ جس نے آپ پر تبرہ کیا اس نے کس جہنم کے طبق میں اپنی بکنگ کرا لی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ شان جلالت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد حوالے کے حوالے وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے میرے دوستو بزرگوں، تقریباً ہو ہی گیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی آیت کو اگر دیکھیں آگے تو اللہ رب العالمین جل والا ایک جگہ اور ایک بات فرماتا ہے، ذرا غور سے سن لیجئے۔ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، گھر کا ایک بچہ ان کے بہکاوے میں آ گیا، چل پڑا، جس کو پالا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ غور کیجئے، آپ کو جلال آیا، بیٹی تو بڑا حساس رشتہ ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے، ایک تو یہ میری بیٹی، تو میرے گھر میں پلا بڑا ہے، تو میری شرافت، میری بچی کی شرافت نہیں جانتا، دوسرا یہ سرکار کے حریم ناز میں ہے۔ منافقین اگر سیدہ عائشہ پر بکواس کر رہے ہیں حضور کی توہین کے لیے تو اس میں ملوث کیسے ہوا؟ جلال میں آئے حضرت ابو بکر اور فرمایا جا، آج کے بعد نہ میں تجھے خرچی دوں گا نہ تیرا خیال رکھوں گا۔ اتنا غصہ تو بنتا تھا اتنی بڑی بے ادبی پر، لیکن جب انہوں نے معافی مانگ لی تو رب نے منایا پھر ابو بکر صدیق۔ اور کیا جملہ کہا یہ دیکھیں سورہ نور، اور یہ قطعی یعنی یوں سمجھ لیے قطعی الدلالت یہ آیت ہے، حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی اس کا مصداق نہیں ہے، یہ ان کی خاصیت ہے۔ قطعی ثبوت تو ہے لیکن دلالت بھی اختصاص حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مستہ کی تربیت کو کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی کیوں نہیں چھوڑے؟ بیٹی پر جنہوں نے تہمت لگائی ہے ان کے ساتھ وہ گویا کہ بھگدڑ میں نکل پڑے، اتنا غصہ تو بنتا ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ،
اور قسم نہ کھائیں ابو بکر تیرے جیسے برگزیدہ اور خوشحال لوگ. اللہ نے خود یہاں پر حضرت ابو بکر کو کہا اولو الفضل، لوگوں میں فضل والا، لوگوں میں فضل والا. ایک بندے سے بات ہضم نہیں ہوئی، کتاب لکھی زبدۃ التحقیق. کتاب کے شروع میں لکھا میں حضرت ابو بکر کو افضل مانتا ہوں. سارے دلائل کی نفی شروع کی. جب اس آیت پر پہنچے تو کہنے لگے نہیں، اس اولو الفضل سے مراد جو ہے نا، آپ کے پاس پیسہ بہت تھا. قاضی بیضاوی نے ایسے لوگوں کے منہ پر جوتا مارا اور لکھا ہے کہ وہ بڑا خبیث ہے کہ جو اس معنی کے اولو الفضل کو پیسے کے معنی میں لے. کیونکہ دیکھیں آگے آیت آ رہی ہے اولو الفضل منکم والسعہ، واو عاطفہ ہے کہ قسم کھانا اچھا نہیں لگتا ان لوگوں کو جو فضل والے ہیں اور وسعت والے ہیں. اگر یہ فضل اور وسعت دونوں مال کے لیے ہو تو آیت کا معنی بگڑے گا. قاضی بیضاوی جلال میں آ کر یہاں پر ڈانٹ پلاتے ہیں، فرمائے درمیان میں واو عاطفہ ہے. فضل سے مراد تقوی کی بلندی ہے اور وسعت سے مراد مال کی برکت ہے. یعنی ابو بکر وہ ہے جو تقوی میں بھی بادشاہ ہے اور مال میں بھی بادشاہ ہے. جس کے پاس خود مال ہے وہ فدق لے کر کیا کرے گا. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کے جیب خالی نہیں تھے، وہ وسع، وہ مالوں والا تھا اور تقوی ایسا تھا کہ اولو الفضل وہ سب سے بڑا فضل والا تھا. اب آگے اللہ کہتا ہے قسم نہ کھائیں. اگر ابو بکر تیرے جیسے لوگ قسم کھائیں گے تو آگے نیکی بچے گی کیسے؟ مانا کہ مستان نے غلط کام کر دیا ہے، لیکن تیرے جیسے فضل والے لوگ اور مال کی کشادگی والے لوگ قسم نہ کھائیں تو کیا کریں یا اللہ؟ ایوتو اولی القربا والمساکین، چاہیے کہ سب بھلا کر وہ رشتہ داروں کو دیں، مساکین کو دیں. والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو دے. سنیے ذرا، ولیعفو، اور معاف کر دے. ولیصفحوا، اور درگزر کریں. کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ ابو بکر تو پسند نہیں کرتا خدا تجھے بخش دے؟ واللہ اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یہ اس میں دیکھیے سورہ نور میں اللہ نے واضح طور پر یہاں پر سیدنا صدیق اکبر کی منقبت ذکر فرمائی، جس میں آپ کو فضل والا کہا. کیا کہا جی؟ فضل والا کہا. ابھی میرے پاس وقت ہی ختم ہوا، کل انشاءاللہ مولا علی کے یوم میں کچھ خطبے پڑھیں گے، لیکن میں کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، اہل سنت کا جو نظریہ ہے، بولیے سبحان اللہ، اہل سنت کا جو نظریہ ہے، یہ چند منٹ جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں توجہ کیجئے، یہ قیمتی چیز میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ کل بھی ہماری تقریر ختم ہوئی تھی. پیر صاحب ہیں، سنی ہیں، سید صاحب ہیں، سنی ہیں، شہنشاہ خطابت ولی ہیں، سنی ہیں. آج دیکھیں سنیت کی علامت کیا بنتی ہے، غور کیجئے گا. یہ فتاوی مہریہ شریف میرے سامنے ہے. تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کا یہ فتاوی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 245. کتنا بولیے؟ حضرت سرکار تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ کے فتاوی میں یہ موجود ہے. عنوان ہے روافظ کا کلام. روافظ کا کلام مختلف ہے، اس کا بعض کفر ہے بعض نہیں. توجہ ہے، آگے لکھتے ہیں سیدنا علی کو اور حضرت محمد صلی اللہ، پورا پڑھ دیتا ہوں. فرمایا کہ جناب روافظ کا کلام مختلف ہے، اس میں بعض کفر ہے اور بعض نہیں. پس اگر کہا کہ حضرت علی معبود تھے اور آسمان سے نازل ہوئے تو وہ کافر ہوگا. اور شیعوں میں سے کچھ نے کہا سیدنا علی کے ساتھ نبوت میں شریک ہیں، اور ان میں سے بعض نے کہا نبوت علی کے لیے تھی اور جبریل سے خطا ہو گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئی. اور بعض نے کہا سیدنا علی حضور سے افضل ہیں. تو یہ بات کفر ہے، لیکن ان کے اقوال جو بدعات ہیں کفر نہیں بنتے. وہ یہ کہ سیدنا علی حضرات شیخین سے افضل بتائے، حضرت علی کو شیخین سے افضل بتائے، یہ ان کی بدعات ہے. اور سرکار تاجدار گولڑا کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ سنی تو دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نام. یہ میں نے صفحہ نمبر 245 کا حوالہ آپ کے سامنے ذکر کیا. اور حضرت
پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے فتاوے میں یہ موجود ہے کہ روافض کی بدعات میں سے یہ ہے کہ وہ ابو بکر و عمر پر مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں. یہ شیعہ کی بدعات ہیں. اب یہ ان کی بدعات اعتقادی ہیں. جاری ہونے والے وہاں کے فتوے ذرا غور کریں. اگر یہ ضمنی مسئلہ تھا تو بدعات اعتقادی میں کیسے لے گئے؟ اور یہ علامت بتائی ہے کہ سنی کے نزدیک افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس میں حضرت داتا صاحب کا ایک قول سنیے. داتا صاحب فرماتے صدیق اکبر مقدم جمی خلائق اصل. امام حسن کا بیٹا گنج بخش فیض عالم داتا صاحب فرماتے ہیں صدیق اکبر مقدم جمی خلائق اصل. حضرت ابو بکر بعد انبیاء تمام خدائی میں افضل اور مقدم ہیں. فرمایا کہ صدیق اکبر مقدم جمی خلائق اصل پس انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین. فرمایا وروا نباشت کہ کسے قدم اندر پیش وے نہد. فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے بھی ان کے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں. یہ تصوف کی کتاب. ہم مولویوں کو نہیں مانتے، ہم طریقت والے ہیں. تو میں نے کہا گولڑا والوں نے بھی یہی کہہ دیا اور داتا صاحب نے بھی یہی کہہ دیا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور مقدس کتاب غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین. اب آپ دیکھیے غنیہ کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں. اور یہ غنیہ کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بڑی زبردست بات کی ہے. حضرت غوث اعظم ایک قانون لے کر آتے ہیں. فرما اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان جلالت اور شان عظمت اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ اس نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پھر اس میں بزرگی دیتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اختار من کل شیء اربع. اللہ نے مخلوق کے ہر طبقے میں سے 4 کو چنا. ثم اختار من اربعۃ واحدا. پھر ان 4 میں سے ایک کو چنا. انبیاء کا ذکر کیا. پھر فرماتے واختار من الصحابۃ اربع. ساری جماعت صحابہ میں اللہ نے 4 کو چنا. ابا بکر عمر عثمان و علی. ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین. ثم اختار منہ ابا بکر. پھر ان سب میں ابو بکر کو چن لیا. یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا مبارک عقیدہ ہے. اور صفحہ نمبر 158 پر لکھتے ہیں وَأَفْضَلُ عَرْبَاتٍ ابو بکر وَأَفْضَلُ عَرْبَاتٍ. ان 4 میں افضل کون ہے؟ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. یہ ترتیب بالکل ترتیب کے ساتھ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. آخری حوالہ میں آپ کے سامنے بڑا قیمتی یہاں پر دینا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے جو فتاوی مہریہ پہلے لیا ہے یہ جدید ایڈیشن ہے. اور یہ جو اب میرے سامنے تاجدار گولڑا کا فتاوی مہریہ ہے یہ 1977 کا ایڈیشن ہے. 1977 کا ایڈیشن ہے. باقی میں کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا، مسئلہ صرف سمجھانا چاہتا ہوں. الگ میں ملیں گے تو پھر بات کریں گے. اب آپ دیکھیں یہ صفحہ نمبر ہے 145. تاجدار گولڑا غوث پاک کے بیٹے ہیں، ہمارے آقا ہیں، سیدوں کے ترجمان ہیں. آپ اپنے اس فتاوے کے اندر کیا جملہ لکھتے ہیں غور کیجئے. فرماتے ہیں ان سے مراد خلفاء اربعہ اور ان کے بعد آنے والے وہ خلفاء ہیں جن کے زمانے میں اسلام کو اعزاز و قیام حاصل ہوا. کیونکہ خلافت کا معنی وہ ریاست عامہ ہے جو حضور علیہ السلام سے بطور نیابت حاصل ہو اور جس کا مقصد خلافت کا، جس کا مقصد اقامت دین، احیاء علوم دینی، ادائے فریضہ جہاد اور رفع مظالم وغیرہ ہو. ٹھیک ہے، آگے سنیے. اس نیابت نبوی کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے. تاجدار گولڑا لکھتے ہیں اس نیابت حضور کا خلیفہ ہونے کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جس کا جوہر نفس، اب اصطلاح لے آئے صوفیانہ، جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے قریب ہو. یعنی جس کی باطنی کشش اور روح کی طاقت انبیاء کے روح کے قریب پہنچے. اتنا ہی سمجھیے. پس اسے صورت خلافت یعنی ریاست عامہ اور معنی خلافت جس کو باطنی خلافت کہتے ہیں
اور معنی خلافت یعنی قرب انبیاء دونوں کا جامع ہونا چاہیے. تم کہتے ہو سیاست میں یہ افضل ہے اور ولایت میں یہ افضل ہے. پیر صاحب نے اس بات پر گویا ایسے جیسے تھوک دیا. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اکابر کا راستہ پکڑے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں خلافت ظاہری اور باطنی. کہتے ہیں ولایت میں ولی ہونے میں پہلے خلیفہ مولا علی ہیں اور سیاست میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں. میں نے کہا تو داڑھی چھوٹی کر کے ولی بن جائے جو رسول اللہ کے مصلی پر رہے, جس کو قرآن اولو الفضل کہے, ان اللہ معانا کہے, اور علی اس کے بغیر کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے, تو علی کا امام وہ بنے جس میں ولایت نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ ولی جب انتقال کرتا ہے تو جس کو خلیفہ بناتا ہے اس کو مصلی دیتا ہے. رسول اللہ نے اپنا مصلی ابو بکر صدیق کو دیا اور مولا علی کا خود خطبہ ہے. فرمایا جس وقت خلاف مصلی دیا تو جنگ جمل سے لوٹ رہے تھے, تھکے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا آپ نے ابو بکر کے سامنے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ میں خود مسجد میں تھا, غائب نہیں تھا, مریض نہیں تھا. رسول اللہ میرے مرتبے کو جانتے تھے اور سرکار کو بخار تھا, اس کے باوجود کہ میں سامنے تھا. اور حضور نے فرمایا مورو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئیں. یہ بات مولا علی کے شریعہ علامہ اجوری نے بھی لکھی ہے, امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں لکھی ہے. ہر جگہ پر یہ روایت موجود ہے. اور مولا علی نے خواہ مخواہ کا نعرہ اور تعزیہ نکالنے والوں کا کہا چپ رہے, میں ادھر ہی تھا, چپ رہے, میں ادھر ہی تھا. خود کہتے حدیث وقت ختم ہو گیا ورنہ میں خطبہ پڑھتا, کل پڑھ دوں گا. فرمایا میں ادھر ہی تھا, مریض نہیں تھا. ٹکا کر دیا مولا علی نے. فرمایا مریض نہیں تھا, صحت مند تھا. مسافر نہیں تھا, موجود تھا. آگے کہتے ہیں میرے مون کن تو مولا, بالکل. علی کہتے چپ کر, میں کیسا ہوں رسول جانتے بھی تھے. میں موجود بھی تھا, غائب نہیں تھا, صحت مند تھا, مریض نہیں تھا. میری شان کیا ہے رسول جانتے تھے. پھر کیا ہوا کہ یہی تو ہوا. رسول نے فرمایا مورو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر آئے. فضائل الصحابہ میں موجود ہے. صدیق اکبر نے بیعت کے بعد اعلان کیا کہ یہ خلافت مجھ سے کوئی بھی لے لے, میں جانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے علی کھڑے ہوئے. فرمایا کون لے گا خلافت آپ سے؟ فرمایا رسول نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے, ہم نے دنیا کا امام آپ کو بنا لیا. ابو بکر صدیق کی خلافت کے لیے پہلی آواز جس نے اٹھائی وہ حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا تھے. اور یہی حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. فرمایا جو خلیفہ بنے گا وہ روحانیت میں بھی اس کا نائب ہوگا اور ظاہر میں بھی نائب ہوگا. اور فرماتے ہیں جیسا کہ خلفائے اربعہ تھے, البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ خلفائے ثلاثہ تین خلیفہ کے زمانے میں صورت خلافت یعنی ظاہری نظام یعنی ریاست عامہ اور اجتماع مسلمین بدرجہ اتم موجود تھا. اور عہد مرتضوی میں اگرچہ معنی خلافت یعنی قرب نبوی بدرجہ اکمل تھا, لیکن ریاست عامہ اور اجتماع مسلمین خلفائے ثلاثہ کے دور کی طرح نہ تھا. ظہور فیضی لکھ اس فتوے کو, پھر لکھو اس فتوے کو. اگر ہم بات کریں تو ناسبی کہہ دیا جاتا ہے تاجدار گولڑا نے, کیونکہ سنیوں کے امام تھے. اہل سنت کا مسلک بیان کیا کہ خلافت اسی کو دی ہے جو روحانیت کا حصہ رسول اللہ سے پا رہا تھا, عقل و سیاست کا حصہ پا رہا تھا. لہذا آج تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ترتیب کے ساتھ مولا نے جن کو مقدم رکھا, مولا نے جن کی شان کو قبول کیا, مولا نے جن کے طریقے کو قبول کیا, ہم نے تقریر صرف اہل سنت سے کی ہے. ہم نے تقریر صرف اہل سنت سے کی ہے. یہ اہل سنت کا مزاج نہیں نہیں نہیں. ہم حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل نہیں مانتے. میں نے کہا آپ سنی ہیں؟ کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا بس بات ختم ہو گئی. سنی کہہ کر یہ جملہ آپ نہیں کہہ سکتے.
کیونکہ اس کے پیچھے پورا تسلسل اہل سنت کا ہے. لہذا کسی بھی پیر کے مرید بنو یا ہاتھ چومو تو اس سے کہنا پہلے کہ میں مصرع آدھا پڑھ دیتا ہوں، آدھا آپ پڑھ دیں. اگر ثابت پڑھ دیا تو دل بھی تمہارا، مال بھی تمہارا، جان بھی تمہاری. اگر نہیں پڑھا تو نہ تعزیے دیکھوں گا نہ اونچا مینار دیکھوں گا. کب پڑھ دیجئے، کب مصرع آدھا یہ ہے کہ دمادم مسقل اندر. اگر وہ کہہ دے ابو بکر کا پہلا نمبر تو ہاتھ نہیں، پہلے پاؤں چومنے، کہ اس کے پاس غوث پاک کی امانت ہے، اس کے پاس داتا صاحب کی امانت ہے، اس کے پاس تاجدار گولڑا کی عبادت ہے. ابھی تو میں نے بابا فرید کو پڑھائی نہیں ہے، میں نے حضرت گیسو دراز کو پڑھائی نہیں ہے، میں نے تو حضرت عبدالقدوس گنگوہی چشتی کو پڑھائی نہیں ہے، میں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھائی نہیں ہے. ایک بکواس کر رہا تھا، نہیں یہ تو نقشبندیوں کا ذوق ہے. گمراہی دیکھیں، پوری زندگی افضلیت بیان کرتے رہے، اب کہتے ہیں یہ نقشبندیوں کا زور ہے. میں نے کہا قبر کالی نہ کرو، یہ نقشبندی اور قادریت والا مسئلہ نہیں، یہ اہل سنت ہونے کا مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اسی راستے پر چلے جو مولا علی نے دکھایا. اللہ ہمیں اسی پر ثابت رکھے جو مولا علی نے دکھایا. الحمدللہ ہم نے افضلیت ابو بکر صدیق کی ثابت کی ہے، لیکن ابو بکر صدیق آگے بڑھ کر جو مولا علی کا ادب کرتے تھے، الحمدللہ اس سے بھی سارے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے اور آنکھیں نور والی ہیں. بلکہ کہا علی میں ابو بکر، مجھے اپنے بچوں پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا تیرے بچوں پر آتا ہے. علی نے چھاتی سے لگا کر کہا ابو بکر میں تجھے جانتا ہوں، بعد والے نہ جانے ان وہ جانے اور ان کی قبر جانے، میں تجھے جانتا ہوں. لہذا سنی ذکر صحابہ کر کے اس کی حاشیہ خیال میں کبھی پنجتن پاک کی توہین نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی پنجتن پاک کا نام لے کر صحابہ کی توہین کرے گا تو یہ دہشت گردی ہوگی، یہ قرآن کا انکار ہوگا، یہ فساد ہوگا، یہ فرقہ واریت ہوگی. اللہ ہمیں چار یار پنجتن پاک کی جوڑی میں رکھے، ان کے قدموں میں رکھے. اس لیے سنی بانٹنے والا نہیں ہے، سنی جوڑنے والا ہے. ہمارا دادا جس کے ساتھ بیٹھے ہم اس کو گالی کیسے دیں، ہمارا نانا جس کے ساتھ بیٹھے اس کو ہم گالی کیسے دیں. اور تم تو خاندانی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو. جس کے ساتھ تمہارا دادا خوش ہوتا تھا تم ان کو گالیاں دو گے؟ ان کے گھر کی خواتین یہاں بہائی گئی، یہاں کی خواتین وہاں بہائی گئی، جن کے آپسی رشتے تھے گندو، تم اس عثمان کو گالی دو؟ تم تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو. کچھ رشتوں کا بھی ادب ہوتا ہے. اللہ وہ نور والوں کا ادب کی توفیق عطا فرمائے. سنی جوڑنے والا ہے. اس شعر پر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ صرف اصحاب نہیں، اطرد بھی. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. کوشش صرف یہ کی ہے کہ موجودہ اس اندھیرے ماحول کے اندر جو صحابہ کے خلاف، دراصل اس میں مولا علی کی بھی توہین ہوتی ہے، معاذ اللہ بک بک کی جاتی ہے، اس لیے نوجوانوں کو شعور دیا ہے کہ آؤ قرآن پڑھو. چند آیتیں دکھا دی گئی ہیں تاکہ دل سے ہر قسم کا غبار، کسی 2 منٹ والے سوشل میڈیا کے کسی بدتمیز کی تقریر یا اس سے متاثر، وہ سارا دماغ سے نکل جائے. اور قرآن جب سامنے ہے تو کسی اور گھڑی جانے کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی آواز آ جائے تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات یعنی محبوب کائنات. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.